آج کا پروگرام جس شخصیت کے متعلق ہم کر رہے ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج تو نہیں، لیکن ان کے لیے میں جوش ملی آبادی کی ایک چھوٹی سی ربائی سے شروع کروں گا جو مجھے یقین ہے جوش ملی آبادی آپ کو پسند بھی ہیں۔ اس دھن میں کہ دل عقل کے شیدا ہو جائیں، آفاق کے اسرار ہویدا ہو جائیں، مدت سے گرا رہا ہوں تخم افکار، شاید کہ نئے درخت پیدا ہو جائیں۔ یہ ہماری شخصیت ایک مدت سے پاکستان کی خشک و بنجر زمین میں اپنے افکار کی آبیاری کر رہے ہیں، اور سائنس کی دنیا جیسے تناور درخت بلا شبہ اسی آبیاری کا نتیجہ ہے، جس کے لیے ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں۔ اور یہ آپ نے پہچان لیا ہوگا کہ دس از ادر دین ہمارے گروپ کی بڑی پسندیدہ شخصیت ڈاکٹر پرویز ہود بھائی۔ سر، آپ کی یہ پروگرام ہم نے کیا تھا آپ کی سالگرہ کے لیے، جو کچھ دن ڈیلے ہو گیا فار ویریس ریزنس۔ فرسٹ آف آل ہیپی برتھ ڈے ٹو یو اینڈ وی وش یو ویری ویری لانگ لائف۔ تھینک یو ویری مچ، یہ آپ کی بڑی عنایت ہے۔ اور دوسرا، اس سے پہلے کہ ہم سٹارٹ کریں میں تھوڑا سا انٹروڈکشن کرا دوں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ حسان کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، آپ نے ایک طوفان سے انٹرویو بھی کیا ہے۔ میں تھوڑا سا انٹروڈکشن کر رہا ہوں، چاہوں گا قدیر صاحب کا۔ قدیر صاحب اسٹیون وائنبرگ کے شہر سے ہیں، آسٹن ٹیکسس سے، اور اف آئی سے کہ سائنس کی دنیا کی یہ سکسیس قدیر صاحب کے بغیر پاسبل نہیں۔ ان کی مینجمنٹ سٹائل، ان کی تھاٹس، ان کا ویژن از واٹ کیریز اٹ اوور ہیئر۔ تو قدیر صاحب، اگر آپ کچھ ڈاکٹر ہود بھائی کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ سب سے پہلے تو تھینک یو ویری مچ، اور آپ کی سالگرہ کے لیے آپ کو مبارکباد پیش کروں گا۔ تو سائنس کی دنیا کے بارے میں بس یہ عرض کروں گا کہ اس وقت سائنس کی دنیا جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ اور خاص طور پہ فیس بک پہ اردو میں سائنس کے حوالے سے سب سے بڑا اور معتبر نام بن چکا ہے۔ اس کا آغاز 2014 میں ہوا تھا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ اس زمانے میں جو لوگوں کی پرسنل لیول پہ ایک دوسرے سے ڈسکشن ہوتی تھی آن لائن پہ، اس میں جو سائنسی سوال اٹھتے تھے ان کے درست اور مستند جواب دیے جائیں۔ تو اس طرح سے شروع ہوا تھا، پھر آہستہ آہستہ چلتا گیا، اور اب یہ ابھی پچھلے دنوں اس کے ممبران کی تعداد جو ہے وہ 6 لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے، اور جس سپیڈ سے اس کے ممبران کی تعداد بڑھ رہی ہے مجھے پورا یقین ہے کہ اگلے سال ہم 1 ملین ممبرس کا حد جو ہے وہ کراس کر لیں گے۔ تو ہماری جو توجہ ہے وہ سائنسی انفارمیشن، کریکٹ سائنسی انفارمیشن اور سائنسی سوچ ڈیولپ کرنے میں، یعنی وہ لوگوں پہ ممبر جو سوال کرتے ہیں تو میرے ان پہ ایمفسس یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ کو جواب تھوڑا بہت ہم نے دے دیا ہے، بٹ آپ خود بھی سوچیے اس بارے میں، خود بھی اسٹڈی کیجیے، کیونکہ جب تک خود اسٹڈی نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کو سائنس کی سمجھ نہیں آئے گی۔ تو اس کی جو مقبولیت ہے دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اس کی وجہ جو ہے آپ سے میں عرض کر دوں کہ ہم صرف اور صرف درست اور آتھینٹک سائنسی انفارمیشن جو ہے وہ یہاں پہ شیئر کرتے ہیں، اور خاص طور پہ ہمارے ہاں جو پاکستان میں بدقسمتی سے رواج آج کل بہت زیادہ ہو گیا ہے سائنس اور مذہب کو مکس کرنے کا، تو ہم اپنے فورم پہ سائنس اور مذہب کو مکس کرنے کی بالکل اجازت نہیں دیتے۔ مذہبی کامنٹ جو ہے وہ سختی سے ممنوع ہے۔ ہر قسم کی غیر سائنسی گفتگو جو ہے وہ سیاسی ہو یا علاقائی ہو، وہ بالکل ممنوع ہے، اور ہم جو کامنٹ اگر کوئی سیاسی کامنٹ آئے تو اس کو فوراً میوٹ یا بلاک کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور ایمفیسس جو ہے وہ مہذب انداز سے گفتگو کرنے کا ہے۔ ہمارے ہاں یہ بھی بدقسمتی سے رواج ہے کہ اختلاف جو ہوتا ہے اس میں بہت جلد ہم پرسنل لیول پہ اتر آتے ہیں، تو میں پہ اتر آتے ہیں، رائٹ، بعض اوقات گالی گلوچ پہ اتر آتے ہیں۔ تو تہذیب سے گرے ہوئے الفاظ کی اجازت ہمارے فورم پہ بالکل نہیں ہے۔ جیسے ہی کوئی ایسا لفظ نظر آئے ہم فوراً شخص کو میوٹ کر دیتے ہیں۔ سودو سائنس کی ہم سختی سے بے خونی کرتے ہیں، خاص طور پہ دیسی ٹوٹکے، ہومیوپیتھی، روایتی علاج اور ایسے علاج جو
एविडेंस बेस्ड नहीं है, उनकी सख्ती से ममानियत है, उनको ना प्रूव मिलती है, और बाज़ औक़ात अगर कोई पोस्ट आए ऐसी जिसमें ऐसा कुछ लिखा हो जो हमारे यहाँ बहुत मकबूल है, तो हम फिर ये करते हैं कि उस पोस्ट को हम डिक्लाइन कर देते हैं, लेकिन पोस्ट का स्नैपशॉट लेके उस पर क्रॉस का निशान लगा के और फिर एक्सप्लेन कर देते हैं कि भी इसमें ये गलतियां हैं और ये ऑथेंटिक नहीं है। खास तौर पे कोविड की वबा के दौरान हमारे यहाँ जो वायरस और वैक्सीन के खिलाफ सूडो साइंसी तहरीक चली थी, उसको रोकने के लिए हमने बहुत सा मटेरियल यहाँ पे शेयर किया, बहुत से आर्टिकल शेयर किए, और उसका बहुत मुस्बत असर नजर आता है। हमारा फोरम वैसे तो साइंस का जनरल फोरम है, लेकिन ज्यादातर जो पोस्ट आती हैं वो फिजिक्स पे, एस्ट्रोनॉमी पे, कॉस्मोलॉजी पे और बायोलॉजी में ज्यादा आती है। और आपको बिल्कुल ये इल्म है कि खास तौर पे जब बिग बैंग और इवोल्यूशन का जिक्र हो, तो इन पे जब बहस होती है तो मजहबी कमेंट्स अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा आते हैं, तो उन पे सख्ती से कंट्रोल करने के लिए हम पूरी कोशिश करते हैं कि हमारा जो एम्फेसिस है वो हमारा जो फोकस है वो यही रहे कि डिस्कशन जो है वो साइंस के दायरा कार में रहे, बीच में मजहब या गैर साइंसी बात कोई ना आए। साइंस की दुनिया की जो तेजी से बढ़ती मकबूलियत है, उससे मुझे बहुत खुशी होती है, और ये इस बात का सबूत है कि हमारे नौजवानों में साइंस में दिलचस्पी बढ़ रही है, और हमें बहुत ही फीडबैक मिलती है कि आपके फोरम की वजह से हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। कुछ लोग, ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू, कि मास्टर्स किया हुआ जिन लोगों ने, वो हमें आके बताते हैं कि हमें बैचलर्स में, मास्टर्स में हमने पढ़ तो लिया था, लेकिन हमें समझ नहीं आई थी, हमें समझ आती है तो अब इस फोरम पे आके समझ आती है। थैंक यू सर। तो कदी साहब, इससे पहले कि हम डॉक्टर साहब से मजीद सवाल पूछें, एक बहुत बड़ा वाकया हुआ इस हफ्ते में कि 20 साल का हमने वेट किया, जेम्स वेब टेलीस्कोप ने अपनी तस्वीरें भेजना शुरू की। मेरी ख्वाहिश होगी कि परवेज हुद भाई साहब उसके ऊपर कुछ, सर आपकी फेवरेट पिक्चर कौन सी है, व्हाट आर योर व्यूज ऑन दैट? अच्छा, सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ आपके इस वेबसाइट पे, इस साइंस वेबसाइट पे आपने अभी जो बताया कि किस तरह से आप कमेंट्स फ़िल्टर करते हैं, किस तरह से आप सूडो साइंस को मुस्तरद करते हैं, किस तरह से आप कॉन्सेप्ट्स को वाज़े करते हैं, मैं समझता हूँ कि ये काबिल सताइश है। ऐसी चीज़ मेरे इल्म में पहले नहीं थी और मुझे अभी ही पता चला ये पिछले 3-4 दिन पहले कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। तो बहुत मुबारकबाद हो आप सबको। चलिए आते हैं जेम्स वेब टेलीस्कोप की तरफ। और मैं समझता हूँ कि ये इनकलाबी अगरचे नहीं है, लेकिन इनकलाबी के नज़दीक पहुँचेगा। जो तस्वीर अब तक मौसूल हुई हैं, देखें चंद ही दिन हुए, 5-6 दिन हुए कि ये तस्वीरें पहुँची हैं, और इन में से हमने सिर्फ चंद ही देखी हैं क्योंकि नासा ने चंद उनमें से रिलीज़ किए हैं। लेकिन जो कुछ पता चला इंतहाई दिलचस्प है। आपने पूछा कि मुझे सबसे अच्छी कौन सी लगी, मैं समझता हूँ तस्वीर से ज़्यादा मुझे उस प्लैनेट का ऑक्सीजन कंटेंट के बारे में पता चला जो यहाँ से कोई 7 नूरी साल दूर है, और जिसकी स्पेक्ट्रोस्कोपी अब की जा रही है, जो कि मैं समझता हूँ कि जिसकी हमें उम्मीद ही नहीं थी कि इतनी दूर कोई सैयारा है, किसी और सितारे के गिर्द गर्दिश कर रहा है। हम ये जानते हैं कि सैयारों में से कोई रोशनी ख़ुद तो नहीं निकलती, बस उनसे जो रोशनी मुनक्किस होती है वो हम तक वो इतनी धीमी होती है कि उसको देखने की उम्मीद ही नहीं थी पिछले दहाइयों में। लेकिन अब जेम्स वेब टेलीस्कोप से हमें ये पता चला है कि उसकी कीमियाई साख्त क्या है, और बड़ी हौसला अफजा बात, चलिए दिलचस्प बात मैं कहूँगा, हौसला अफजा नहीं, लेकिन ये कि वहाँ पर पानी है, और जहाँ पानी होता है उधर ज़िंदगी मुमकिन होती है। लेकिन चलिए ये सैयारा जो है बहुत गर्म है, ज़िंदगी इतनी गर्मी सह नहीं सकती, तो शायद इधर ज़िंदगी ना हो। लेकिन इससे ये उम्मीद पैदा होती है कि
कायनात के किसी दूसरे दूर दराज हिस्से में ऐसा ही कोई सैयारा होगा और इतना गर्म नहीं होगा और वहाँ ज़मीन की तरह ज़िंदगी के लिए हालात साजगार होंगे। तो एक तस्वीर तो मुझे ये बहुत ही उम्दा लगी। फिर 5 ऐसी कहकशाएँ हैं और एक ब्लैक होल है और ये एक ही तस्वीर के अंदर है। तो उसमें से ब्लैक होल से जो जेट निकल रहा है वो भी दिखाई दे रहा है उस तस्वीर के अंदर। अब क्या खूबसूरत बात है। और ये सब कुछ इसलिए मुमकिन है कि एक तो जेम्स वेब टेलीस्कोप का जो रिफ्लेक्टर एरिया है वो खासा बड़ा है। जो हबल टेलीस्कोप है उससे कोई मेरे ख्याल 6-7 गुना ज़्यादा है। कोई 6.5 मीटर का उसका रेडियस है और जो डिटेक्टर की सेंसिटिविटी है वो भी ज़्यादा है। तो और फिर ये इंफ्रारेड में देखता है और इंफ्रारेड का मतलब ये कि जो आसमान में गर्द गुबार है, जो कॉस्मिक डस्ट है, उसमें से ये शुआएं कदरे आसानी से गुज़र सकती हैं। तो मैं समझता हूँ बड़ी ये मज़े की चीज़ें हैं जो दिखाई दे रही हैं। अब इनका जो तज्ज़िया होगा तो उससे हमें कायनात के जो इब्तदाई लम्हात हैं उनके बारे में ज़्यादा पता चलेगा। और देखिए ऐसे है, लोग पूछते हैं, पिछले दिनों किसी ने मुझसे पूछा कि क्या ऐसे कोई ऐसा इनकलाब आएगा जिससे फिज़िक्स के सारे कानून उलट पुलट हो जाएंगे। मैंने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जो हम जानते हैं वो मज़ीद मजबूत होगा, लेकिन फिर उससे ज़्यादा ये कि कहीं पर कुछ ऐसा फिनोमिनन हमें उम्मीद है कि दिखाई देगा जो फिर उन्हीं लॉज के इतलाक़ से कोई बेहतर तौजीह मांगेगा, उसका तकाजा करेगा। तो इससे हमारे जो फिज़िक्सी कानून है वो तो साबित व सालिम रहेंगे, लेकिन जो बिग बैंग की जो डिटेल्स हैं वो हम रफ्ता रफ्ता जानते चले जाएंगे और ये उसकी तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। जब वो प्रेसिडेंट बाइडेन को दिखा रहे थे तो उनमें से उन्होंने कहा कि इट इज गोइंग टू आंसर द क्वेश्चंस दैट वी डोंट इवन नो येट व्हाट टू आस्क टू। सो दैट वाज एक्साइटिंग एज वेल। तो हाँ जी, पूछ, गो अहेड सर। जी, तो यही तो खूबसूरती है साइंस की कि ये नामुकम्मल है और बहुत फ़ख्रिया तौर पर नामुकम्मल है। जैसे जैसे ये आगे बढ़ती है वैसे वैसे नए सवाल उठते हैं और कभी कोई साइंसदान ये नहीं कह सकता कि बस अब ये हमारा काम मुकम्मल हो गया, बस अब हम सब कुछ जान चुके। तो इसके बरक्स हम जानते हैं कि चलिए आगे चलते हैं। तो डॉक्टर साहब, हमारे जो फोरम के मेंबर्स हैं वो आपकी पर्सनैलिटी से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। अभी शायद आपने देखा होगा कि आपकी बर्थडे पे हमने आपकी कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करने के लिए आपकी तस्वीर जो है अपने फोरम पे बैकग्राउंड के तौर पे लगाई हुई है। तो लोग जाहिर है जानना चाहेंगे कि आपके यहाँ तक आने में आपका सफ़र कैसा रहा। तो ये फरमाइए कि आपको फिजिक्स से और टीचिंग से जो दो आपके बड़े रिकग्निशंस हैं, शुरू से दिलचस्पी थी या ये बाद में हुई? जब मैं स्कूल में था तब तो मेरी साइंस में किसी चीज़ में, साइंस मैथमेटिक्स से बिल्कुल कोई दिलचस्पी नहीं थी। दिलचस्पी तो तब पैदा हुई जब बिजली के झटके मुझे लगे। मैं मैग्नेट बनाने की कोशिश कर रहा था। तो खैर आगे चलते चलते मुझे इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मेरे अंदर बहुत ज़्यादा शौक़ पैदा हुआ। तो जब मैं MIT चला गया, मुझे स्कॉलरशिप मिला, तो उधर जाके मैंने ये सोचा था कि इंजीनियरिंग पढ़ूंगा,
مگر ادھر جا کر تو میری آنکھیں کھل گئیں. آخر انجینئرنگ تو بس ایک ہی ایپلیکیشن ہے فزکس کی, اور فزکس بغیر میتھمیٹکس کے ممکن نہیں. تو میری توجہ زیادہ میتھمیٹکس اور فزکس کی طرف چلی گئی, اور ایک دفعہ اس کا چسکا لگ جائے نا تو بس پھر آپ اور ہر کام کو چھوڑ دیتے ہیں. چند بنیادی اصولوں کی بنا پر آپ ہر چیز کائنات کے اندر سمجھ سکتے ہیں, خواہ وہ زمین جتنی بڑی چیز ہو, یا کائنات جتنی بڑی چیز ہو, یا پھر ایٹم اور ایٹم کے اندر جو ذرے ہیں, یہ سب ایک ہی قانون کے تابع ہیں. اور اب ہم اس کو اتنا مختصر کر کے لکھ سکتے ہیں کہ ایک چھوٹا سٹیمپ ہوتا ہے, اس کے پیچھے آپ لکھ لیں ڈیلٹا ایل ایکول 0. اچھا ایل کیا ہے؟ خیر وہ ایل ہمیں مکمل طور پر تو معلوم نہیں, لیکن اتنا معلوم ہے کہ جو ہماری آس پاس کی دنیا ہے, جو جدید دنیا ہے, جو فزکس اور میتھمیٹکس کی بنا پر تعمیر کی گئی, یہ سب کچھ ممکن نہ ہوتا اگر ہم نے یہ بنیادی اصول نہ جانے ہوتے. تو ایک دفعہ آپ یہ بات سمجھ لیں اور یہ دیکھیں کہ کتنی بلا کی طاقت ہے ایکویشنز کے اندر, پھر باقی باتیں آپ ساری چھوڑ دیتے ہیں. ہاں تو کسی کو شوق ہوتا ہے شاعری کا, اور کسی کو شوق ہوتا ہے میتھمیٹکس کا. میں سمجھتا ہوں کہ دونوں شوق ٹھیک ہیں, اچھے ہیں. تو خیر آپ نے میرے بارے میں پوچھا, تو ہاں میں چاہ تو رہا تھا کہ میتھمیٹکس کروں, لیکن پھر میں نے سوچا کہ اس کھوپڑی کے اندر اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں وہ بھی کر سکوں اور فزکس بھی کر سکوں. تو پھر ایک ان میں سے چننا تھا, تو میں نے کہا کہ چلو میں فزکس کر لیتا ہوں. اور پھر باقی زندگی چلیے کافی وقت تو میں فزکس کرتا رہا, لیکن ساتھ ساتھ لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر. کیا کیجئے کیونکہ جس سماج میں ہم رہتے ہیں وہ بڑا دکھی سماج ہے, اور اس میں جس قسم کے مسائل ہیں اور جو ہمارے اپنے پیدا کردہ مسائل ہیں وہ اتنے گھمبیر ہیں کہ وہ آپ کو چین سے سونے نہیں دیتے. تو وہ اگرچہ ایک طرف فزکس کی کشش ہے تو دوسری طرف یہ پریشانی بھی ہے. تو پھر اس پریشانی کے بارے میں انسان کیا کرے؟ اپنے طور پر میں نے تھوڑی بہت کوشش کی ہے, ناکافی ہے, لیکن وہ کوشش اب بھی جاری ہے. بہرحال یہ آپ کی عنایت ہے کہ آپ نے مجھے اچھا سمجھا. شاید میں اتنا اچھا نہیں ہوں جتنا کہ آپ نے مجھے دکھایا ہے, لیکن ٹھیک ہے. آئی ایم گریٹفل ٹو یو. بہت شکریہ سر. اگر آپ کیا کہتے ہیں اسٹینڈرڈ ماڈل ایگزپینشن کی بات کر رہے تھے, تو وہ یہ اس کپ پہ لکھا جا سکتا ہے رائٹ. اچھا سر, آپ نے بات کی, قدیر صاحب نے جی. بات کی آپ کے دو پیشنز کی, ایک تو فزکس جو آپ کر رہے ہیں, پھر ٹیچنگ بھی آپ کا ایک پیشن ہے. تو اس سلسلے میں آپ سے جو کوشچن پوچھوں گا اس کے لیے میں تھوڑی سی آپ کو ہسٹری بتاتا ہوں کہ میں ایف ایس سی اور بی ایس سی کا جب اسٹوڈنٹ ہوتا تھا راول پنڈی میں, تو آئی ہیڈ اے گریٹ اپرچونٹی کہ میرے پروفیسر کچھ قائدین یونیورسٹی کے ٹیچرز اسٹوڈنٹ تھے یا ٹیچر تھے. تو I had access to Kaizen University, and I used to come to your office, knock at the door, and ask the stupidest questions that people now ask at our forum, right? And I know you were so kind to make me sit on your chair and draw Schrodinger wave equation. And you know, I'm an FSC student, I would not understand, but you would still help me understand. So what is that passion in teaching جو آپ کو ڈرائیو کرتا ہے یا کرتا رہا ہے؟ پلیز. بھائی پیشن تو آپ مجھے پتہ نہیں, لیکن کوئی اگر آ کر مجھ سے سوال کرے اور اگر وہ مجھے اس کا جواب آتا ہو تو میں کیوں نہ آپ کو بتاؤں. تو یہ میری
कोशिश हमेशा ये रही है कि जो भी सवाल करे उसका जवाब दिया जाए, और इसमें पैशन की बात नहीं, सिर्फ इट इज़ पोलाइटनेस एंड इट इज़ व्हाट यू शुड डू। तो इसमें मैं कोई बड़ी चीज़ नहीं समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि क्लास के अंदर जब तक स्टूडेंट्स उसमें इन्वॉल्व ना हो तो मुझे कोई उससे तशफ़ी नहीं होती, कोई सेटिस्फैक्शन नहीं होती। कोई फ़ायदा नहीं कि आप सिर्फ बोर्ड पर इक्वेशंस लिखते चले जाएं। क्या हासिल है उसका? जब तक आप स्टूडेंट को एंगेज नहीं करेंगे, जब तक आप उसको उसके जहन को उकसाएंगे नहीं और उससे सवाल नहीं करवाएंगे तो मज़ा नहीं आता फिर पढ़ाने में। बस आप ये कहिए कि ऐसा कम होता है, इसीलिए मैं आपको कुछ अनयूजुअल सा दिखाई देता हूँ इस लिहाज से, मगर मैं यकीन से कह सकता हूँ कि दुनिया जहाँ में ऐसा होता है। आपका हमारे एक और मेंबर है रजा, उनका थोड़ा सा तारुफ आपसे कराना चाहता हूँ। इन्होंने बाकायदा से कोई साइंस की एजुकेशन नहीं ली। मेरा ख्याल है रजा यू आर चार्टर्ड अकाउंटेंट, राइट? लेकिन ये हमारे ग्रुप में इन्वॉल्व हुए, फिजिक्स की बड़ी बड़ी डिफिकल्ट चीजें इतनी क्रिस्प की अंडरस्टैंडिंग हुई कि ये अब हमारे मेंबर्स को एंगेज करते हैं, एंड ही हैज लर्नड क्वाइट अ बिट एंड इज आउटस्टैंडिंग। तो इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, आई वुड लेट रजा आस्क यू अ क्वेश्चन। रजा गो अहेड। या श्योर श्योर, कैन यू हियर मी? आवाज मेरी सर आ रही है आपको? जी 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 बिल्कुल आ रहे, जी जी जी। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच आपका यहाँ आने के लिए। थोड़ा सा लेट मैंने ज्वाइन किया। अच्छा सर, आपने अपने करियर में बहुत सारे रीनाउंड फिजिसिस्ट के साथ काम किया है, बहुत बड़े 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 नाम हैं वो फिजिक्स की तारीख के, और अभी भी हैं। इसके अलावा डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब के साथ तो आपके बहुत ही ज्यादा करीबी रवाबत थे। हमारे यहाँ मैंने एक चीज नोट की है कि डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब का जो काम एक्चुअल है फिजिक्स में, उससे लोग थोड़ा नाबल्द हैं, वो इतनी गहरी वाकफियत नहीं रखते कि उनकी फिजिक्स में एक्चुअल कंट्रीब्यूशन डॉक्टर साहब की है क्या या थी क्या। तो उस बारे में अगर आप हमारे ग्रुप मेंबर्स के लिए थोड़ा सा कोई ब्रीफली इसमें बता सकें डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब की कंट्रीब्यूशन के बारे में। लेकिन चलिए, पहले मैं आपके बारे में जो सुना है मेरा दिल बड़ा खुश हुआ है, इसलिए कि फ़िज़िक्स सिर्फ फिज़िक्स प्रोफेशनल्स के लिए नहीं है, ये सभी के लिए। ये हमें इंसान की विरसे में, विरासत में ये चीज़ मिली है। और दुनिया का इल्म, आखिर ये दुनिया हमारी सबकी है, सबकी है। ये बड़ी खुश आइन बात है कि आपने अपने तौर पर बहुत कुछ सीखा, जैसा कि अभी मैंने जाना। जहाँ तक साइंटिस्ट का ताल्लुक़ है, हाँ, मशहूर साइंटिस्ट के साथ ठीक है उठना बैठना मेरा हुआ, लेकिन मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि उनमें कभी वो घुमंड नहीं था, कभी वो चीज़ नहीं थी कि वो अपने आप को औरों से बहुत बेहतर और बाला समझते थे। जब हम लंच के वक्त टेबल के गिर्द बैठते थे तो गुफ्तगू दोस्ताना अंदाज में होती थी, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, ग्रेजुएट स्टूडेंट्स आकर बैठ जाते थे वहाँ पर। तो इस बात को हमें जहन में रखना चाहिए कि जो बड़ाई हमारे यहाँ लोग दिखाते हैं ना, कि मैं ग्रेड 20 का हूँ, मैं ग्रेड 21 का हूँ, ये चीज़ अमेरिका में और ख़ास तौर पर जो फ़िज़िक्स प्रोफेशनल्स हैं उनमें बिल्कुल ही नहीं। तो मुझे जो सबसे बड़ा झटका लगा जब मैं MIT गया पाकिस्तान से, कि आप अपने प्रोफेसर को बाय फर्स्ट नेम पुकारते हैं, उसको जॉन कहेंगे, जैक कहेंगे, रॉबर्ट कहेंगे, जो भी। हमारे यहाँ तो प्रोफेसर डॉक्टर इतना बड़ा चस्पा होता है दरवाजे पे, डर लगता है उस शख्स की तरफ देखने से। अब मैं जब पाकिस्तान से अमेरिका गया और
میں نے اپنے پروفیسر کو سر کہا تو اس نے کہا کہ یو نو پرویز, آئی ہیو ناٹ بین نائٹڈ, آئی ایم ناٹ اے سر. صحیح. تو میں نے کہا کہ واٹ شوڈ آئی کال یو؟ ویل کال می جان, مائی مدر کالز می جان, ایوری بڈی کالز می جان. مگر میرے منہ سے نہ نکلے, کیونکہ ہم جو اس کلچر کے لوگ ہیں وہ اس چیز کو آسانی سے سمجھ نہیں پاتے. اچھا چلیے 4 سال میں نے, پھر میری عمر 19 تھی اس وقت, 23 سال کی عمر میں واپس آئے, اسلام آباد یونیورسٹی میں پڑھانا شروع کیا, بعد میں قائد اعظم یونیورسٹی ہو گئی. تو ادھر میں نے یہی چیز شروع کرنا چاہیے. اسٹوڈنٹ سے میں کہتا تھا کہ سر کی بجائے مجھے پرویز کہو. وہ ایک ناممکن چیز تھی. اٹ نیور ہیپنڈ. پھر آخر میں نے ہار مان لی اس سے. اچھا, آپ نے پروفیسر سلام کے بارے میں بھی پوچھا. میں نے ان کے ساتھ فزکس پیپر نہیں لکھا, لیکن ایک کتاب کا دیباچہ انہوں نے کہا تھا کہ لکھو اور پھر میں اس میں اضافہ کروں گا. تو وہ ایک ہماری جوائنٹ پبلیکیشن ہے, وہ سائنس ڈیولپمنٹ ان دا تھرڈ ورلڈ کے بارے میں تھی. ان کے ساتھ فزکس کی بات ذرا مختصر ہی ہوئی, کیونکہ ایک تو میں نیوکلیئر فزکس میں نے پی ایچ ڈی کی تھی, ان کی اڑان بہت اونچی تھی. کبھی کبھی میں ان سے کچھ پوچھ لیتا تھا, لیکن افسوس کہ میں نے ان کے ساتھ کبھی ایسا ہارڈ کور فزکس کا پیپر نہیں لکھا. ان کے کیا کنٹریبیوشنز ہیں یہ تو آپ کو دنیا والے بتا سکتے ہیں, میں کیوں آپ کو بتاؤں. یہ آپ کو آپ کے علم میں ضرور ہوگا کہ ایک روڈ ہے سرن کے اندر جو جنیوا میں ہے, جنیوا اور سوئٹزرلینڈ فرانس کے بیچ میں. تو دیٹ ہول روڈ از نیمڈ آفٹر سلام. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا اتنا بڑا کام تھا. اور آپ فزکس کی کوئی سی بھی کتاب کھولیں پارٹیکل فزکس سے جو متعلق ہوگا, تو ادھر آپ کو عبدالسلام کا نام جگہ جگہ دکھائی دے گا. کیوں دکھائی دے گا؟ کیونکہ ان کا جو کام تھا بہت بنیادی تھا. جو جس اسٹینڈرڈ ماڈل کا بھی ذکر ہوا, اسٹینڈرڈ ماڈل کے 2 بانی تھے, چلیے تیسرا بھی تھا شیلڈن گلیشاؤ, لیکن جو بنیادی آئیڈیا تھا ہگز پارٹیکل کا, ہگز پارٹیکل کو استعمال کرنا, وہ سلام اور وائنبرگ کا تھا. تو یہ تو ان کا سب سے بڑا کارنامہ تھا. دوسرے کارنامے ان کو بھی شاید اتنا ہی سراہا جاتا, لیکن بدقسمتی سے قدرت نے ساتھ نہیں دیا. تو ایک کام ان کا بہت بڑا تھا پروٹون ڈیکے سے متعلق. ہم تو اس بات کے عادی ہیں نا کہ ایٹم بس آپ سامنے رکھیں تو وہ ہمیشہ تک وہاں پر رہے گا, لیکن ایٹم کے اندر پروٹون, نیوٹرون تو خیر ڈیکے ہو ہی جاتے ہیں, لیکن پروٹون ایک ایسا پارٹیکل ہے جو ہمیشہ تک رہتا ہے. لیکن پروفیسر سلام اور جوگیش پتی مل کر کام کیا تھا. ان کی یہ پیشن گوئی تھی کہ یہ ڈیکے کرے گا, یہ دوسرے ذروں میں تبدیل ہو جائے گا, کہ یہ کوئی مستقل چیز نہیں ہے. اور یہ انہیں پتا تھا کہ اس کو ختم ہونے میں, فنا ہونے میں بہت وقت لگے گا. کتنا وقت لگتا ہے؟ جتنی عمر کائنات کی ہے اس سے کہیں زیادہ. لیکن پھر بھی یہ چیز تلاش کی جا سکتی ہے, اور تلاش کی گئی اور اب بھی کی جا رہی ہے. اس کے لیمٹس اوپر ہوتے چلے جا رہے ہیں. لیکن اگر پروٹون ڈیکے واقعی دریافت کیا جاتا, اگر قدرت نے ساتھ دیا ہوتا, تو شاید ایک دوسرا نوبیل پرائز بھی مل سکتا ہے اس کام کے لیے. مگر ایک تیسرا نوبیل پرائز ان کو ملنا چاہیے تھا, یا دوسرا مجھے کہنا چاہیے, دیٹ شوڈ بی نوبیل پرائز فار پیس. انہوں نے جو تریستے میں ایک ادارہ قائم کیا, انٹرنیشنل سینٹر فار تھیوریٹیکل فزکس, وہ اس قدر کامیاب رہا ہے کہ ہزاروں
اب تو میرا خیال ہے شاید 50-60 پتہ نہیں کتنے ہزار سائنٹسٹ اس کو وزٹ کر چکے ہیں، لاکھ سے اوپر ہو گیا ہوگا، آئی ڈونٹ نو. لیکن وہ ایک جگہ ہے جہاں ترقی پذیر ممالک کے سائنسدان آ کر اکٹھے ہوتے ہیں، دنیا جہاں کے آتے ہیں، لیکن پاکستان کے لوگوں کو خاص طور پر وہاں بلایا جاتا ہے. اب بھی بہت سے اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز یہاں سے گئے، قائد اعظم یونیورسٹی سے گئے، دوسری یونیورسٹی سے گئے، اور وہ صرف پروفیسر سلام کی وجہ سے ممکن ہو سکا. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت عظیم آدمی تھے، بہت بڑے بڑے کام انہوں نے کر کے دکھائے فزکس میں، اور فزکس کے باہر بھی یہ کام بہت عمدہ تھا. انہوں نے کیا کہتے ہیں سپر اسپیس کی انوینشن بھی آپ کہہ سکتے ہیں انہوں نے کی ہے. ہاں، سپر اسپیس کا بھی میں مینشن کر سکتا. یہ بھی ایک دیکھیں انہوں نے جو ترکیب نکالی، اچھا یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل معاملہ ہے، لیکن کچھ جو ہمارے اطراف میں پارٹیکلز ہیں وہ یا تو فرمیونز ہوتے ہیں یا بوزونز ہوتے ہیں، لیکن ان کو ایک طرح سے مکس بھی کیا جا سکتا ہے، اور یہ سپر سیمیٹری کا میدان کہلاتا ہے. اب سپر سیمیٹری کے ایکویشنز اگر آپ لکھیں تو وہ اتنے لمبے ہو جاتے ہیں کہ کچھ سمجھ ہی نہیں آتا کہ کہاں سے آپ نے شروع کیا، کہاں تک ختم کیا، پھر اگلی ایکویشن تک چلیں تو وہ ہاتھ ہی تھک جاتا ہے دوبارہ لکھنے میں. مگر سلام اور ان کے کولیبریٹر اسٹریتھلی نے مل کر ایک اتنا خوبصورت میتھمیٹیکل طریقہ ایجاد کیا کہ بس آپ اتنی سی جگہ میں وہ پوری ایکویشن لکھ سکتے. تو یہ بالکل دیکھیں فزکس میں ترقی چلیے ایک تو نئے کانسیپٹ سے ہوتی ہے، لیکن ایک اور چیز ہے اختصار. جب آپ پیدا کرتے ہیں تو ڈھیر ساری چیزیں اس کوزے میں بند ہو جاتی ہیں. اس کے بعد پھر آپ فارغ ہو جاتے ہیں، آزاد ہو جاتے ہیں، اور آپ کا ذہن کریٹیوٹی کی طرف نکلتا ہے کہ اب جب کہ ہم اس چیز کو اتنے میں بند کر چکے، اب ہم اس کو اس کے ساتھ جوڑیں، اس میں یہ تبدیلی کریں، تو پھر رستے کھلنے لگتے ہیں. تو یہی کام سلام نے کیا تھا، اور اب تو یہ ایک اسٹینڈرڈ چیز بن گئی ہے اس شعبے میں، یعنی کہ سپر سیمیٹری میں. تھینک یو حسان فار ریمائنڈنگ می. جی ڈاکٹر صاحب، Welcome. آپ نے ڈاکٹر سلام صاحب کا ذکر کیا، تو ظاہر ہے ان کا جو ریکگنائزڈ سب سے زیادہ ریکگنائزڈ کام ہے وہ الیکٹرو ویک تھیوری ہے. الیکٹرو میگنیٹزم اور ویک فورس کو یونیفائی کیا انہوں نے. لیکن اس کے بعد لگتا ہے کہ گاڑی ذرا رک گئی ہے فزکس میں، رائٹ؟ گرینڈ یونیفیکیشن جس میں آپ اسٹرانگ فورس کو یونیفائی کریں، اور اس کے بعد پھر جو گریوٹی کی یونیفیکیشن ہے، وہ کچھ لگتا ہے راستہ ابھی تک نہیں مل پا رہا. تو آپ کے نظر میں کیا بڑی دشواری ہے کہ اس کے بعد کوئی میجر بریک تھرو نہیں ہو پایا ابھی تک فزکس میں؟ ہمیں کیوں اتنی جلدی ہے؟ دیکھیں، جو الیکٹرو ویک فورس ہے اس کو اسٹرانگ فورس کے ساتھ جوڑ دیا گیا، کیو سی ڈی کے ساتھ. یہ تین مل کر اب اسٹینڈرڈ ماڈل ہیں. اسٹینڈرڈ ماڈل کو ابھی تک ہم نے پوری طرح سے ایکسپلور بھی نہیں کیا. اس کی کچھ پیشن گوئیاں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، ان کو نچوڑنا پڑتا ہے اسٹینڈرڈ ماڈل کے فارمولوں سے. مثال کے طور پر ابھی ٹیٹرا کوارکس اور پینٹا کوارکس کی بات ہو رہی ہے، وہ دریافت کیے گئے، دے ایکچولی ایگزسٹ. اب آپ اسٹینڈرڈ آپ یہ نہیں کہہ سکتے جی اسٹینڈرڈ ماڈل نے ہمیں بتا دیا کہ نیوٹران ہے، پروٹون ہے. نہیں، اٹ ڈزنٹ ٹیل یو دیٹ جب تک کہ آپ اسے کیلکولیشنز نہ کریں، اور وہ کیلکولیشنز بڑی مشکل ہیں، اور
اس کے لیے آپ کو نت نئے طریقے ایجاد کرنے پڑتے ہیں. چلیے آج کل کمپیوٹرز بن گئے, لیٹسٹ QCD جیسی چیز آ گئی ہے, مگر اس سب کچھ کے پیچھے بڑی گہری سوچ کی ضرورت ہے. تو اسٹینڈرڈ ماڈل کے اور بھی بہت سے پہلو ہیں جن تک ہم ہنوز پہنچے نہیں ہیں, پہنچیں گے وقت کے ساتھ ساتھ. چلیے یہ ہمیں پتہ ہے کہ اسٹینڈرڈ ماڈل نامکمل ہے, کہ اس کے آگے جہاں اور بھی ہیں ایکسٹرا ڈائمینشنز ہیں, اسٹرنگز تو ایکسٹرا ڈائمینشنز میں ہی ہوتے ہیں, ان ایکسٹرا ڈائمینشنز کی تلاش ابھی تک ہمیں, جب میں کہتا ہوں کہ اب تک, تو اس کا مطلب یہ کہ اب کتنا وقت ہوا ہے سپر اسٹرنگز کو, 30-40 سال ہوئے, ہاں جی 100 سال, ہاں 100 سال انتظار کیجیے, تو پھر اس کے بعد ہم کوئی حتمی فیصلہ کر سکیں گے. کہ حتمی پھر بھی نہیں ہوگا, لیکن پھر بھی ہم زیادہ دعوے سے یہ کہہ سکیں گے کہ ایکسٹرا ڈائمینشنز 6 اور ہیں کہ نہیں ہیں. لیکن اس سفر میں جتنا کچھ ہم سیکھتے چلے جائیں گے اس کے اوپر تو آپ کوئی, وہ تو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے, آپ جان نہیں سکتے اس وقت. کیا پتا کہ ایکچولی ایسے ستارے ہوں جو کوارکس کے بنے ہوں, کوارکس کے بنے ہوئے ہوں, ناٹ نیوٹرونز بٹ کوارکس. کیا یہ ممکن ہے؟ اچھا, میں یہ کہوں گا کہ ہاں, کچھ اشارہ ہے اس طرف کہ ایسے ستارے, آسمان میں ستارے ہو سکتے ہیں. ان کی کیا پہچان ہے, وہ کتنے ملین سال یا بلین سال زندہ رہ سکتے ہیں, جب وہ ختم ہوتے ہیں تو ان کا انجام کیا ہوتا. یہ سب کچھ اسٹینڈرڈ ماڈل کے اندر پنہا ہے, مگر اس سے ڈھونڈ کر, کھود کر باہر نکالنا ہوگا. چلیے ڈاکٹر صاحب, واپس ہم آتے ہیں آج کل جو حالات ہیں یا آج کل کے جو مسائل ہیں. تو بچوں کی ذہن سازی زندگی کے پہلے 10-12 سالوں میں ہو جاتی ہے, رائٹ؟ تو ہمارے جو ممبران ہیں ان میں سے اکثر یہ سوال آتا ہے, والدین کرتے ہیں کہ بچوں میں سائنس میں دلچسپی بڑھانے کے لیے کیا کریں. تو آپ کے ذہن میں کوئی ایسا مشورہ ہے جو آپ ایسے پیرنٹس کو دینا چاہیں گے؟ بچوں کو آپ کھلا چھوڑیں. آپ یہ نہ کہیں کہ فلاں کتاب پڑھنی ہے, زبردستی پڑھنی ہے, لیکن آپ ان کو ایسی چیزیں خرید کر دیں, سائنس کے کھلونے, تو جس کے ساتھ وہ خود کھیل سکیں. اور جب بچہ خود ایکچولی کسی چیز کو چھوتا ہے تو اس سے جتنا وہ سیکھتا ہے وہ کتاب پڑھنے سے نہیں سیکھتا. اب جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہمارے ہاں جو ہمارے بچوں کی جس طرح سے ذہن سازی کی جاتی ہے وہ سائنس کے لیے موضوع نہیں ہے. ہمارے جو عام سکول ہیں وہ تو بہت ہی خراب ہیں, لیکن جو پاکستان کے ایلیٹ سکول ہیں وہاں بھی میں نے دیکھا کہ حالات کچھ اتنے اچھے نہیں ہیں. بس بچوں کو یاد کرایا جاتا ہے بجائے اس کے کہ ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے تجربے کیے جائیں. والدین کیا کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے یہ کہ والدین کو خود دلچسپی ہونی چاہیے اس مضمون میں. تو سب سے پہلے آپ خود انٹرنیٹ پر جائیں اور دیکھیں کہ کیا خوبصورت چیزیں لوگوں نے ایجاد کی ہیں بچوں کو پڑھانے کے لیے. تو مثال کے طور پہ آپ گوگل کر لیجئے 10 ایزی ایکسپیریمنٹس فار چلڈرن, اور پھر جیسے ہی آپ کریں گے تو ایج دس ٹو دیٹ, دیٹ ٹو دیٹ, وہ آ جائے گا. سادہ ایکسپیریمنٹس ہیں, لیکن سب سے پہلے والدین کو خود وہ کر کے دکھانا ہوگا بچوں کو. اور جو اساتذہ ہیں, اسکول کے سائنس ٹیچرز ہیں, انہیں بھی یہی کرنا چاہیے تاکہ وہ بچوں کے اندر یہ دلچسپی پیدا کر سکے. تو میں نے دیکھا, اچھا پچھلے دنوں دا بلیک ہول میں
ایک سمر کیمپ ہوا تھا بچوں کے لیے. تو وہ جو سائنس کا حصہ ہے وہ میں نے پڑھا ہے. دوسرے حصے جو تھے وہ ڈرامہ، ایکٹنگ، اردو، انگلش، پھر میوزک، وہ ساری چیزیں تھیں. جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو سب سے دلچسپ کون سا لگا، تو اکثر بچوں نے کہا سائنس. جس کا مطلب یہ کہ ہم بچوں کے اندر جو تجسس ہے وہ اجاگر کر سکتے ہیں. یہ مشکل کام نہیں ہے، اور اس کے لیے بس آپ کو سادہ چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. اتنی سادہ کہ آپ تقریباً 500 روپے میں وہ سارا مٹیریل اکٹھے کر سکتے ہیں. گھر میں وہ چیزیں موجود ہوتی ہیں پہلے سے. رضا آپ نے کچھ کوشچن کرنا ہے؟ پلیز گو اہیڈ. جی ابھی جو بات چل رہی تھی قدیر صاحب نے جو کوشچن پوچھا ڈاکٹر صاحب یہ بچوں کے بارے میں جو بات آپ کر رہے تھے. اچھا سر ایک اور چیز ایک سوشل بیہیویئر ہے ہمارے یہاں، میں نے تو کافی اپنی اسٹڈیز کے دوران اس کو دیکھا ہے کہ سائنس میں کچھ زیادہ ہی ہو جاتا ہے وہ کہ اسٹوڈنٹس کوئی کوشچن کرتے ہیں نا اپنے بڑوں سے تو اس میں ایک وہ بے ادبی کا ایلیمنٹ ہماری سوسائٹی میں آ جاتا ہے کہ یو جسٹ کانٹ کاؤنٹر یور ایلڈرز، جبکہ آپ کو پتا ہوتا ہے یار یہ بندہ سائنٹیفکلی غلط بات ہو رہی ہے، یہاں فیکچولی غلط بات ہو رہی ہے، بٹ آپ کاؤنٹر نہیں کر سکتے. ایک بیہیویئر ہے ہمارا. تو آپ نے اپنی مطلب آپ نے بڑے اچھے اچھے انسٹیٹیوٹس میں بھی پڑھایا ہوا، پاکستان کی ساری کریم کلاس انسٹیٹیوٹس میں. تو سر یہ اس میں آپ نے کوئی کمی محسوس کی ہے یا اس بیہیویئر میں کہ یہ یا اگر ہے تو یہ کس طرح اس کو کوپ اپ کیسے کر سکتے ہیں ینگر جنریشن کے؟ یار آپ نے اگر کوئی اس طرح کی آپ فیکچولی غلطی ہوتی دیکھ سکتے ہیں تو آپ کیا گائیڈ کریں گے کہ آپ اس کو کیسے کوپ اپ کریں؟ ہمیں ایز بینگ یوتھ ینگ لوگ جو ہیں اس کو کیسے ان کے کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو اسٹوڈنٹس کو یہ بتانا ہے کہ جب میں یوں کرتا ہوں کہ اگر تم سوال نہیں کرو گے تو میں پڑھاؤں گا نہیں. اوکے. پھر بعض دفعہ میں جان کر کچھ غلطیاں کر لیتا ہوں بورڈ پر. پھر میں کہتا ہوں کہ اچھا اگر کسی نے پکڑ لیا مجھے تو میں خوش ہوتا ہوں، میں کہتا ہوں شاباش. اور اگر نہیں پکڑا تو میں ڈانٹتا ہوں کہ کیوں نہیں پکڑا. لیکن اس طرح سے ان کی توجہ بورڈ کی طرف رہتی ہے، وہ سو نہیں جاتے. اب آپ ان کو اگر صرف نوٹس دیتے چلے گئے تو پھر وہ سوچتے ہیں کہ بھائی ہمیں ادھر آنے کی ضرورت ہی کیا، ہم گھر ہی جا کے پڑھ لیں گے. اگر آپ ان کو وہی سوال دیتے ہیں جو آپ امتحان میں اور ٹیسٹ میں جو آپ نے کلاس میں حل کیے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں. ان کے ذہن کو ہر وقت انگیج رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، ہر وقت ہلانے کی ضرورت ہے. جب وہ حرکت رہے گی ان کے دماغوں کے اندر تب وہ سوچتے چلے جائیں گے، ان کے ذہن میں نئے سوال آتے چلے جائیں گے. ہمارے ہاں ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ روایتی طور پر جس طرح سے تعلیم دی جاتی ہے وہ تو جس طرح سے آپ نے اور میں نے ایک قرآن پڑھا تھا کہ مولوی صاحب ہیں اور مولوی صاحب کو بڑی عزت کی نگاہوں سے دیکھنا پڑتا ہے، اور جو آپ کو پڑھاتا ہے وہ آپ کے باپ سے کم نہیں. تو باپ سے تو آپ سوال کر ہی نہیں سکتے نا، وہ تو ایک بے ادبی ہو گئی. یہ جو تصور ہے، جو روایتی تصور ہے، اس کو توڑنے کی ضرورت ہے. تو میں اسٹوڈنٹ سے صاف یہ کہتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ میں بالکل ویسے ہی تنخواہ دار ہوں جیسا کہ چوکیدار ہے، جیسا کہ صفائی والا ہے، جیسا کہ کلرک ہے. مجھے تنخواہ ملتی ہے تم لوگوں کو پڑھانے کے لیے. تم میرے کوئی ممنون نہیں ہو، میں تمہارا ممنون ہوں کہ میری نوکری تمہاری وجہ سے ہے. یہ اگر رویہ آ جائے نا ہمارے ٹیچرز میں، اگر وہ جان لیں کہ وہ کوئی بڑا احسان نہیں کر رہے ہیں. اب تو ہر ٹیچر یہ سمجھتا ہے کہ ارے یہ ٹیچر ہے، یہ اسٹوڈنٹ ہے کیا،
میں اتنا بڑا ہوں, میں ان پہ احسان کر رہا ہوں. الٹا سیدھا بھی جب پڑھاتا ہے تب بھی وہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا احسان کر رہا ہوں ٹیچر اسٹوڈنٹس کے اوپر. تو یہ جو ہوا بھری ہوئی ہے ہمارے ٹیچرز کے دماغوں کے اندر, جن میں سے 90% تو نااہل ہیں, اپنے سبجیکٹ کو نہیں جانتے, ان کا اگر مقابلہ کیا جائے کسی ہائی اسکول اسٹوڈنٹ کے ساتھ باہر کی دنیا میں, ویتنام میں مثال کے طور پر, تو وہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے. پھر بھی کیونکہ یہ ایک روایتی تصور ہے, اس لیے استاد کو اب بھی اتنا اونچا مقام ملا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ خرابی تعلیم میں اس لیے آئی کہ استاد کا ادب نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ الٹی بات ہے, کیونکہ استاد نے اپنا جبر قائم کیا ہے اور اسٹوڈنٹ کو اس قدر ہراساں کیا ہے, اس قدر تنگ کیا ہے, اس قدر اس کو ٹیریفائی کیا ہے کہ وہ بیچارہ سوال ہی نہیں کر سکتا. تو قصور اس میں ٹیچر کا ہے. اچھا سر, اسی سے ریلیٹڈ, سوری حسان, جسٹ گیو می 1 منٹ. اوکے سر ہم نے نا جو آپ بات کہہ رہے تھے کہ جو پڑھایا وہ سوال پوچھنا کوئی ضروری نہیں ہے, وہ تو اپنے کلاس میں کر لیا. تو ہم نے گروپ میں ایک سلسلہ شروع کیا تھا آؤٹ آف کورس. ہمارے پاکستان میں بچوں کو بڑا مسئلہ ہوتا ہے آؤٹ آف کورس کوشچن آنے کا. تو وہ بہت سمپل سے, تو میں کیا کرتا تھا, میرے بچے ہیں 10th 11th گریڈ میں یہاں امریکہ میں, ان کی میں میتھ کی جیومیٹری سے بک سے ایک آدھا جیومیٹری کا کوشچن لے کے وہ ڈال دیتا تھا کہ بھائی اس کو سالو کریں. ویری سمپل کوشچن. اینڈ میں بہت امیز ہوتا تھا کہ بڑی بڑی محنت کر کے بھی اچھے خاصے ایف ایس سی بی ایس سی لڑکے بھی اس کو کوشچن کو حل نہیں کر سکتے. تو میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ پاکستان میں ریاضی کی تعلیم کو بہتر کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں, کیونکہ اس کا سٹینڈرڈ بہت ہی لو ہے. ہاں, ریاضی دیکھیں کیا چیز ہے, منطقی سوچ ہے. جب آپ رولز کو سمجھتے ہیں اور رولز کا اطلاق کرتے ہیں تو اس طرح سے ریاضی کے سوال بھی حل ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ کو آپ کی سوچ ہمیشہ یاد کرنے رٹنے کی طرف لگائی گئی تو پھر ریاضی تو آپ کی کمزور ہو جائے گی. کوئی اس میں میرا خیال ہے راکٹ سائنس کی بات نہیں ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ جس طرح سے دوسرے ملکوں میں ریاضی پڑھائی جاتی ہے, اور چلیے دوسرے ملکوں میں بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے ہاں جو او اور اے لیول کی نصابی کتب ہیں اور جو ادھر کی ایلیٹ اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہیں, تو وہ طریقے ٹھیک ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ریاضی پڑھانے کے اب جو ہمارے دوسرے اسکول ہیں, عام اسکول ہیں, ایف ایس سی میٹرک کے, وہاں طریقہ بہت ہی غلط ہے. تو اس میں میرا خیال ہے جو ہم نے جو کچھ پہلے سے موجود ہے, آپ کو بس کتابیں بدلنے کی ضرورت ہے. ٹیچرز کی ٹریننگ زیادہ مشکل کام ہے, لیکن یہ تو کرنا پڑے گا. ٹیچرز کی ایویلیویشن, جب تک ٹیچرز کو خود ریاضی نہ آتی ہو تو وہ ریاضی کیا پڑھائیں گے. دیکھا یہ گیا ہے, سروے بھی ہوا ہے کہ جو ریاضی کے اساتذہ ہیں, اور یہ بہت کم نیچے کی جماعتوں پر بھی بات صادق آتی, وہ بنیادی قسم کے سوال نہیں حل کر سکتے. تو اس کا کوئی علاج نہیں سوائے یہ کہ آپ ٹیچرز کے چناؤ میں بڑی کڑی شرائط رکھیں. کڑی سے مطلب یہ کہ کم از کم وہ بغیر کسی تیاری کے وہ سوال تو حل کر سکیں جو 5ویں کے بچے حل کر سکتے ہیں. تو اس میں مجھے نا آپ کا ایک سنایا ہوا واقعہ یاد آ رہا ہے کہ آپ کو ایک اسٹوڈنٹ نے بتایا تھا ایف سی کالج میں کہ کسی نے آئیڈیل کی ایسی کویشچن لکھی تھی, پی وی از اکول ٹو این آر ٹی. تو وہ کہتا ہے کہ بک میں تو پی وی اوور این آر ٹی لکھا ہوا ہے, پی وی اوور این آر ٹی اکول ٹو 1 لکھا ہوا ہے,
نہیں تو وہ بات تو صحیح تھی، لیکن وہ کہتا کہ بیٹا یہ بہت ہائی لیول کی باتیں آگے جا کے سمجھ آئیں گی. اس نے کہا تم بیٹے تو جب تم پی ایچ ڈی کرو گے تب تمہاری بات سمجھ میں، تب یہ بات سمجھ میں آئے گی. اچھا ایک بات اور جو میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ سائنس کی دنیا شروع کرنے کا ایک مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ اردو میں ہم سائنس کی انفارمیشن جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں. اور خاص طور پہ پچھلے چند سالوں میں یہ جب سے میں انوالو رہا ہوں تو مجھے بہت شدت سے یہ احساس ہے کہ پاکستان میں سائنس کی لا علمی کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اردو میں اچھی کوالٹی کا سائنسی لٹریچر جو ہے وہ بہت ہی کم ہے. تو قومی زبان میں سائنسی لٹریچر کی کمی کو دور کرنے کے لیے آپ کے ذہن میں ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ظاہر ترجمے تو کرنے ہوں گے، کرنے چاہیے، لیکن مسئلہ یہ کہ آج کل مترجم بھی بہت کم ملتے ہیں اور پڑھنے والے بھی کم ہیں. آپ کتابوں کا اگر نصابی کتب ہے تو وہ تو پھر بھی پڑھی جاتی ہے، لیکن جو دوسری کتابیں ہیں پڑھنے والے کم ہیں، لہٰذا مارکیٹ کم ہے، جس کا نتیجہ یہ کہ وہ کتابیں پھر مہنگی ہوتی ہیں. یہ انڈیا کی طرح نہیں ہے جہاں آپ کو ہندی میں ہزاروں کتابیں ملیں گی سائنس کے اوپر. پاکستان میں یہ ایک ہمارا المیہ رہا ہے کہ کیونکہ سائنس میں دلچسپی کم رہی ہے، اس لیے ہماری اپنی زبان میں بھی کتابیں نہ چھپنے کے برابر ہیں. اب دیکھیں، ایک طرف تو یہ کہ سائنس کے جو تصورات ہیں وہ آسان فہم زبان میں لوگوں کے سامنے رکھنے چاہیے، کتابیں ہونی چاہیے، ویڈیوز ہونی چاہیے اور بہت کچھ ہونا چاہیے. جو آپ نے سائنس کی دنیا شروع کی ہے یہ قابل ستائش ہے، لیکن اس سے آپ سائنس میں دلچسپی پیدا کر سکتے ہیں. سائنس پر مہارت نہیں حاصل کر سکتے. مہارت تو خیر کسی کی نہیں ہوتی، مگر جو علم کی گہرائیوں کے اندر جانا ہوتا، سوائے انگریزی کے اور کوئی چارہ نہیں. آپ دیکھ لیجئے کہ 99.9% جو اس وقت معلومات ہیں سائنس سے متعلق اور دوسرے مضامین سے متعلق بھی وہ انگریزی زبان میں ہے. تو وہ تو ہمیں کرنا پڑے گا. دیکھیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اردو چھوڑ دیں، لیکن یہ کہ دونوں زبانوں پر عبور حاصل کرنا ضروری ہے. جو آگے چلنا چاہتا ہے سائنس کے شعبے میں اسے انگریزی تو سیکھنی ہی ہوگی، اور کوئی رستہ نہیں ہے. اتنے ترجمے کبھی نہیں ہو سکتے. اور تو اور آپ دیکھیں کہ جو دنیا کے بڑے ملک ہیں، بڑے مطلب یہ کہ سائنسی لحاظ سے بڑے ملک ہیں، چین لے لیجئے. چین میں جو ہائی لیول کی سائنس ہے وہ انگریزی میں ہوتی ہے. چائنیز ساتھ ساتھ چلتی ہے، مگر جو ایڈوانس کتابیں ہیں وہ پڑھنا جانتے ہیں. چین تو خیر چین کو چھوڑیے، یورپ لے لیجئے. پورا یورپ جو ہے اب وہ اپنی قوم پرستی کو چھوڑ کر، فرانس میں زیادہ قوم پرستی کسی اور ملک میں نہیں، لیکن فرانس میں اگر کوئی پروفیسر، کوئی سائنسی محقق اگر وہ کچھ دنیا کو بتانا چاہتا ہے اس کی دریافتوں کے بارے میں، اس کی ایجادات کے بارے میں، وہ فرینچ میں نہیں لکھے گا، وہ انگریزی میں لکھے گا. کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اگر فرانس سے باہر بات پہنچانی ہے تو ایک ہی زبان ہے اور وہ انگریزی ہے. تو جو بھی آپ لے لیجئے، فرانس لیں، چین لیں، جاپان لیں، انگریزی کے بغیر گزارا نہیں. تو ڈاکٹر صاحب اس پہ نا میں اس کی ایکسٹینشن ایک میں کوشچن کرنا چاہتا ہوں جو میں نوٹ کرتا ہوں. لوگ یہاں سے نا ہمارے پڑھے لکھے لوگ بھی کوشچن کرتے ہیں ہمارے سائنس کی دنیا میں، وہ ہے کہ سائنس کو سیکھنے کے لیے، اب مجھے اس کو اردو میں نہیں کہنا آئے گا، سو یو نیڈ اے ریگر، یو نیڈ ٹو گو تھرو اے ریگرس پروسیس آف
reading a book, solving a problem, and just going deep into it. लोग उसका इक्विवेलेंट क्या करते हैं कि YouTube पे वीडियो देखी और खुद को मास्टर समझ लिया, इक्विवेलेंट ऑफ लेनर्ड सिस्टम, राइट, और उन बातों पर एतराज करना शुरू कर देते हैं. तो ऐसे लोगों को मैं कहता हूँ कि देखो, थोड़ा मेहनत करो, एक बुक लो, उसके ऊपर मेहनत करो. तो ये जो एक डिस्कनेक्ट लोगों के अंदर हमारे यहाँ आ रहा है कि जो किताब पढ़ने की क्या जरूरत है, यूट्यूब पे चले जाते हैं बस. तो व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दैट? बिल्कुल सही कहा आपने. यूट्यूब के बड़े फ़ायदे भी हैं, वीडियोस के बड़े फ़ायदे हैं, लेकिन ये आपको भटका भी सकते हैं. आप के अंदर ये ख्याल जन्म लेता है कि मैं इस चीज़ का माहिर हो गया हूँ, मैं बिग बैंग का एक मुतबादिल नज़रिया बनाने के काबिल हो गया. हमारे पास ऐसे बहुत सारे आते हैं. बहुत आते हैं, मेरे पास भी आते हैं. लेकिन अगर आप उनसे कहें कि भाई मुझे आइंस्टाइन इक्वेशन लिखकर बता दो, तो वो फिर कहते हैं हमें उसकी क्या ज़रूरत, हमने तो उसको तो आइंस्टाइन मैं को गलत गलत ही साबित कर रहा हूँ, हमें तो ये हाँ, करना गलत साबित कर तो उसको जानने की ज़रूरत भी नहीं, बस उसको गलत साबित करना, ताकि मैं उस मेहनत से बच जाऊं, ताकि मुझे टेंसर कैलकुलस ना सीखना पड़े, ताकि मुझे जनरल रिलेटिविटी ना सीखना पड़े, जो कि सालों का काम है. आप और उससे पहले जो आपको मैथमेटिक्स सीखनी होती वो अपनी जगह पे, मगर जो सालों का काम है वो मुझे नहीं करना, मुझे घंटों का काम या दिनों का काम ही करना, उससे ज़्यादा नहीं. तो ये जो शॉर्टकट्स लोग ढूंढते हैं ना, उसी के नतीजे में फिर हमारे अच्छा. पास पानी की गाड़ियां आती हैं. अच्छा, इसका मैंने ये देखा है कि यूएस में, यहाँ पे मैं जब भी कभी किसी पार्क में जाता हूँ, तो मेरा एक फ्रेंड है, उसको तो मैं देखता हूँ वो चलते हुए भी बुक पढ़ रहा होता है. लोग बैठे बागीचे में, दरख्त के नीचे, किताबें, बुक्स, प्रॉपर किताबें पढ़ रहे होते हैं. जो जो ट्रेडिशन हमारे यहाँ नहीं है. हमारे यहाँ बस फोन पे और यूट्यूब पर वीडियो देख लेना अपने आप को चैंपियन समझने के इक्विवेलेंट. हाँ, अफसोस इस बात का, और ये इसलिए कि जो इब्तदाई तालीम है वहाँ से ये कमज़ोरी आ जाती है. तो हमें बहुत नीचे जाना होगा इस चीज़ को ठीक करने के लिए. लेकिन सिर्फ नीचे नहीं जाना होगा, हर सतह पर ये बात आया करनी होगी कि ये रास्ता हमें कहीं नहीं पहुँचाएगा. तो मुश्किल सही. काम है, लेकिन चलिए जी लगे रहते हैं इसमें. जी. क्रिस डॉक्टर साहब, अभी ये जो बात चल रही है कि हमारे यहाँ पढ़ने का, और खास तौर पे वो जो जवाहर साहब ने बात की थी, रिगर जो होती है पढ़ाई में जरूरी होती है, उसकी बहुत कमी है. तो उसका एक लाजमी नतीजा फिर ये होता है कि हमारे यहाँ सूडो साइंस जो है वो बहुत जल्दी पॉपुलर हो जाती है. किसी ने कोई ऐसा आइडिया दिया जो स्टैंडर्ड साइंस के खिलाफ है, लेकिन वो सुनने में अच्छा लगता है, राइट, वो आग की तरह फैलता है. तो इसमें आपके ख्याल में हम लोग जो काम कर रहे हैं, या और जो लोग काम कर रहे हैं, इन जनरल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया जो है, उस पे हम क्या कर सकते हैं सूडो साइंस की जो लत है लोगों को, उसको खत्म करने की? जो आप कर रहे हैं वही करते रहिए. ये बताएं कि कोई इसमें शॉर्टकट नहीं है. आप जब तक बुनियादों पर नहीं जाते, जब तक आप किसी चीज़ के उसूल नहीं समझते, उन उसूलों का इतलाक़ जगह जगह नहीं करते, उसी तरह से तो वो उसूल समझ में आ सकते हैं. तो जब तक ये बुनियादी काम नहीं होते, तो उस वक्त तक आप ये ना उम्मीद करें कि कोई शख्स या कोई इदारा कोई बड़ा काम करके दिखाएगा. तो एक इस तरह से आपको, मुझको, हर एक को लोगों के जहन बनाने होंगे, उनको इस बात का कायल करना होगा कि दुनिया जो हमारी इतनी खूबसूरत है वो इस तरह से यूं इस सूडो साइंस से नहीं बनी. ये
बड़ी रिगरस, इसके पीछे बहुत रिगर है, इसके पीछे रियाजी है, इसके पीछे हर चीज़ की पहले तस्दीक की गई इससे कबल के अगले मरहले पे जाया जाए। तो फिर ये एक पूरा एक जहन बनाना है, और इस काम में मेरा ख्याल है हम सब लगे हैं, आप लगे हैं, मैं भी लगा हूँ। तो अच्छा, इसका एक नया ट्रेंड जो आ रहा है ना पाकिस्तान में, मैं एक ज़माने में 95 में इंडिया में रहा, तो वहाँ पर अक्सर पंडितों से कनॉट प्लेस पे मेरी बहस होती थी, जो मॉडर्न फिजिक्स को अपनी किताबों से निकाला करते थे। तो मैं कह रहा था चलो पाकिस्तान में ये नहीं है, अब पाकिस्तान में भी ये होना शुरू हो गया है। कोई इलामा इकबाल में से निकालता है, कोई उससे पीछे जाके क्वांटम मैकेनिक्स निकालते हैं। तो आई डोंट नो आपने इसको फेस किया कि नहीं, लेकिन इफ यू वांट टू कमेंट ऑन दैट। बस आप उनसे कहें कि पिछली बातें छोड़ें, हमें कोई बताएं कि आपने जो कुछ पढ़ा है उससे आगे जाके कोई नई चीज़ बताएं जिसको हम आजमा सकें, जिसको हम टेस्ट कर सकें, जिससे हम कोई नई मशीन बना सकें। अगर आपके पास ऐसी चीज़ है तो हम आपको बहुत बड़ा समझेंगे, अगर नहीं है तो बस फिर जो जदीद साइंस ने पहले मालूम किया आप उसी को दोहराए चले जाएं, उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। इट वाज अ ग्रेट प्लेजर to meet you, and I hope that we continue to talk more often too. Kadir साहब, आप कुछ कहना Well, चाहें? thank जी you for डॉक्टर साहब, inviting me. जी गो अहेड। Thank you for inviting me. Thank you for doing the job that you are doing. I wish you all strength and hope you will keep doing this for a very long time. जी डॉक्टर साहब, इस चीज में हमें थोड़ी सी आप जैसा जो पाकिस्तान में मोतबर नाम है साइंस के हवाले से, थोड़ी सी आपकी हेल्प चाहिए होगी, थोड़ी सी और जो दूसरे लोग साइंस के प्रचार कर रहे हैं उनकी जरूरत होगी। तो हमें उम्मीद रहेगी कि आपसे दोबारा बात करने का मौका मिलेगा, दोबारा सीखने का मौका मिलेगा। आपने इतना टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू जी, थैंक यू एवरीबॉडी। ओके, खुदा हाफिज।